ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی تشریف آوری اور آمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں۔ وہ آخری اینٹ لگ گئی، اب کسی اور کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اقبال نے کہا پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اللہ نے اس امت پر شریعت ختم کر دی اور کملی والے آقا پہ اپنی رسالت ختم کر دی ہے۔ قرآن آخری کتاب، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور دین اسلام آخری دین ہے۔ یہ امت آخری امت ہے۔ اب کملی والے آقا کے بعد اگر کوئی کسی اور نبی کو کسی بھی حیثیت کے ساتھ، کسی بھی ذریعے کے ساتھ اگر کسی کو نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے، ایسا شخص کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ یہی امت کا فیصلہ ہے، یہی اجماع امت ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے، اور تفصیل کا وقت نہیں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت انہی کا پختہ ہوگا جن کے ذہنوں کے اندر تصور نبوت پختہ ہوگا۔ جن کے ہاں تصور نبوت اور عظمت نبوت کا عقیدہ پختہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی ختم نبوت پر قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا۔ یہ اعزاز رب نے ہمیں دیا، ہم کسی ایسے نبی کو نہیں مانتے۔ آپ نے علامہ ابو الحقائق غلام مرتضیٰ ساقی مجددی صاحب ان کا خطاب سنا، اور پر مغز اور دلائل کے ساتھ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اقبال نے بھی کہی، وہ کہتا ہے کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں شوکت و حشمت کا پیغام۔ ارے جس کو تم نبی کہتے ہو، نبی ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تو اسے شریف انسان سمجھنے کے بھی لائق نہیں سمجھتے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں انسان ہی نہیں ہوں۔ تو جو خود بندے کا پتر نہیں، اس کو ماننے والے بندے کے پتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال حضرات، بات اتنی ہے، اہل سنت والجماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ پنجاب ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبی کے غلاموں کو ہی پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر ہر دور کے اندر اور ہر وقت جب بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کسی نے نقب لگانے کی کوشش کی، اس وقت مرد مجاہد میدان کے اندر آئے، اہل سنت والجماعت نے کام کیا۔ ہماری تاریخ شہداء کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ جو ہے وہ غازیوں کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ ختم نبوت کے مجاہدوں کی تاریخ ہے۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، حضرت علامہ ابو الحسنات قادری کی ذات ہو، علامہ خلیل قادری کی ذات ہو، اور اس کے علاوہ علامہ عبدالستار نیازی کی ذات ہو، علامہ شاہ احمد درانی کی بات ہو، اور حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن تاجدار عالم وہار شریف کی ذات ہو، جب بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کسی بدبخت نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، اہل سنت والجماعت کے علماء میدان میں آئے، مشائخ میدان میں آئے، کبھی حضرت پیر مہر علی گولڑوی میدان میں آ گئے۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ارے تم ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنتے ہو، یہ اعزاز تو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا۔ پوچھو 7 ستمبر 1974 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے وہ کون تھے؟ وہ دنیا اہل سنت کی عظیم شخصیت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی تھی۔ ہاں، اور حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا، اور آپ نے 50,000
مجاہدین ختم نبوت کے لیے بھرتی کیے، اور وہ حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مرزا بشیر الدین نے یہ کہا کہ ہم ختم نبوت نہیں ہونے دیں گے ربوے کے اندر، تو اس وقت سارے دیوبندی، سارے غیر مقلد، وہ انہوں نے چپ سادھ لی، خاموش رہے۔ اس وقت ایک ہی مرد مجاہد تھا، حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا اور مجلس اعراب کے مولویوں، تم چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اگر تم نہیں جاؤ گے علی کا اکیلا بیٹا فیض الحسن ہی ربوے کے اندر جا کے۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے، ربوے کے اندر جا کر آپ نے مرزا بشیر الدین کے گھر کو اسٹیج بنا کر ختم نبوت کانفرنس کی، خطاب فرمایا، فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، اگر ختم نبوت کے لیے ایک اور کربلا بھی برپا کرنی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو بہاروی، علی آلو بہار شریف۔ حضرات گرامی، آپ سوچیں گے کہ جب ختم نبوت کے عنوان سے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، کافر قرار دے دیا گیا، اقلیت قرار دے دیا گیا پاکستان کے آئین کے مطابق، پھر یہ ختم نبوت، پھر رد قادیانیت، یہ باتیں کیوں ہیں، یہ معاملات کیوں ہیں؟ تو سن لیجئے، بات اصل میں یہ ہے، ہم مرکزی ادارہ فیضان ابو البیان کے اسٹیج سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم حکومت پاکستان سے بھی اور ان کے نمائندوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اقلیت ہیں، اقلیتوں کی بستیاں الگ ہونی چاہیے، مسلمانوں سے جدا ہونے چاہیے، مذہب کا خانہ شناختی کارڈ کے اندر ہو، پتہ چلے مسلم کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ یہ لوگ اسلام کا لبادہ اڑ کر ہماری صفوں میں گھس کر آستین کے سانپ بن کر مسلمانوں کو ڈس رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ان کو الگ کیا جائے، ان کو علیحدہ رکھا جائے، ان کے نام کے ساتھ لکھا جائے قادیانی، تاکہ ہم پہچان سکے ان کے منحوس چہرے، مکروہ چہروں سے نقاب ہٹایا جائے جو انہوں نے مسلمانی کا لبادہ اڑ رکھا ہے۔ آج اس دور کے اندر بھی یہ آستینوں کے سانپ بن کر گھروں کے اندر گھس کر عورتیں تبلیغ کر رہی ہیں، مرد تبلیغ کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو پہچانا جائے، انہیں دور رکھا جائے، اور پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں کلیدی اسامیوں سے علیحدہ کیا جائے، الگ کیا جائے، اور ان کے لیے الگ طریقہ کار مقرر کیا جائے۔ بس یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ کیا آپ اس قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں؟ بس یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم بدلنا چاہتے ہیں نظم میں خانہ تمام، آپ نے بدلا تو ہے فقط میں خانے کا نام۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس بات کو اور آگے بڑھایا جائے اور ان کو الگ کر دیا جائے۔ ختم نبوت کانفرنس یہاں پر منعقد کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دعوت عام دیتے ہیں کہ شاید کسی کو ہدایت کی توفیق مل جائے، شاید کسی کے نصیبے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہو، اس لیے باہر بھی اسٹیج لگایا گیا اور اہتمام کیا گیا کہ لوگ آئیں، سنیں، سوالات کریں، دل کے اندر کوئی خلش ہے اس موضوع اور اس عنوان کے حوالے سے وہ بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر تسلی بخش جواب دیا جائے گا، یہاں پر جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے علماء کو قائم اور دائم رکھے اور ان کا سایہ تادیر اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔